اگر آج سے 5 سال بعد تم اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھو تو کیا تمہیں فخر محسوس ہوگا یا کہ صرف کاش یاد آئے گا؟ کل جب تم اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو سوال یہ ہے کہ وہاں کامیابی ہوگی یا صرف افسوس؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ شاید آپ کی اپنی ہی زندگی کا ایک آئینہ ہے۔ کامیاب لوگ غیر معمولی نہیں ہوتے، نہ ہی ان کے سر پر کو سینگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ انتظار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وقت خاموشی کے ساتھ گزر رہا ہے اور شاید تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ آخر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ صحیح وقت کا، کسی معجزے کا، یا کسی ایسے شخص کا جو آ کر تمہاری زندگی بدل دے گا؟ زندگی میں سب سے بڑا نقصان ناکامی نہیں بلکہ انتظار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ برطانیہ میں رہنے والے ایک پاکستانی خاندان کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اور اس پاکستانی فیملی کے ساتھ ایک بڑی پرابلم تھی۔ ان کے بچوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ایشو تھا، اور یہ ایشو میں سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے کئی ایک لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہم لوگ چاہے پاکستان میں رہ رہے ہوں، برطانیہ میں رہ رہے ہوں، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ رہے ہوں، ان ایشوز کا سامنا ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے دل کو چھو جاتی ہیں، لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کو جگا دیتی ہیں اور اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ آج کی یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے جو کہ آپ کو زندگی میں پہلا قدم اٹھانے پہ مجبور کر دے گی۔ لندن کے قریب ایک چھوٹے سے شہر میں ایک پاکستانی خاندان رہتا تھا۔ ان کے والد ٹیکسی چلایا کرتے تھے اور والدہ ایک اسکول میں معاونت کا کام کیا کرتی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے۔ گھر میں محبت تھی، عزت تھی، مگر ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ تھا عمل۔ ان کا بڑا بیٹا حارث ہر روز یہی کہا کرتا تھا کہ جب مجھے اچھی نوکری مل جائے گی تب میں اپنی زندگی بدلوں گا۔ یہ تینوں بچے ایک انتظار میں تھے، ایک امید میں تھے کہ شاید کل ہمارا آنے والا کل جو ہے وہ بہتر ہوگا، لیکن پریکٹیکلی کبھی کچھ نہیں کرتے تھے۔ اور ان کی جو درمیانی بیٹی تھی مریم، وہ یہ ہمیشہ سوچتی رہتی تھی کہ جب حالات بہتر ہوں گے تب میں اپنی پڑھائی مکمل کروں گی۔ اور سب سے چھوٹا بیٹا ایان، وہ ہر وقت یہی کہتا رہتا تھا کہ ابھی تو وقت ہے، میں بعد میں محنت کر لوں گا۔ اسی طرح سے کرتے کرتے کئی ایک سال گزر گئے، لیکن نہ تو بڑے بیٹے حارث کو نوکری ملی، کیونکہ وہ نوکری کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہا تھا، نہ مریم کی پڑھائی مکمل ہوئی، اور نہ ہی ایان جو ہے وہ کوئی بگ سٹیپ لے سکا۔ بس اسی طرح سے کرتے کرتے دن، مہینے اور سال گزرتے چلے گئے۔ اور حارث جو تھا وہ نوکریوں کے اشتہار تو دیکھا کرتا تھا، ان کے ایڈورٹائزمنٹ پہ جاتا تھا، لیکن کبھی بھی جاب کے لیے اپلیکیشن ڈراپ نہیں کرتا تھا، کیونکہ اندر ایک ڈر ہوتا تھا کہ اگر میری اپلیکیشن اپروو نہ ہوئی، اور اس وجہ سے کیا کہ وہ ایک اچھی نوکری حاصل نہیں کر سکا۔ مریم اپنے خوابوں کی فہرست بناتی رہی، مگر کبھی بھی پہلا قدم نہ اٹھا سکی، اور ایان ہر نئے سال پر وعدہ کرتا رہا، مگر چند دن بعد وہ سب بھول جاتا تھا۔ اب ان کے والدین انہیں سمجھایا کرتے تھے کہ تم لوگ کوئی ہاتھ پیر مارو گے، کوئی کوشش کرو گے تو ہی تم لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ لیکن بچے جو تھے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ برطانیہ میں رہنے والے بچے وہی کچھ کرتے ہیں جو کہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہو، اور کسی دوسرے کی بات سنتے نہیں ہیں۔ اب یہ والد ان کا یہ کہا کرتا تھا کہ آخر میں کب تک ٹیکسی چلاتا رہوں گا، میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ انڈائریکٹلی وہ اپنے بیٹے حارث کو پل اینڈ پش کر رہا تھا کہ کل کو تمہاری شادی ہونی ہے، تمہاری بیوی آنی ہے، کل کو تمہارے بچے ہوں گے، تو تم کب تک جو ہے وہ اسی طرح سے ٹائم ویسٹ کرتے رہو گے۔ اب باپ کا یہ کہنا تھا کہ اگر حارث نوکری کرے گا تو گھر کے اخراجات میں کچھ کنٹریبیوشن ہو سکے گی، لیکن حارث جو تھا وہ ہاتھ پیر نہیں چلا رہا تھا، وہ نوکریوں کے لیے اپلائی ہی نہیں کر رہا تھا۔ ایسے ہی کرتے کرتے اب ان بچوں کے جو دادا ابو تھے وہ برطانیہ آئے وزٹ ویزا کے اوپر ان لوگوں کو ملنے کے لیے۔ بچے اپنے دادا کے آنے پہ بڑے ہی ایکسائٹیڈ تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی عمر کا تو تجربہ ہوتا ہے وہ بڑا ہی کامیاب ہوتا ہے اور بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ اب اس کے دادا نے آ کر دیکھا کہ تینوں بچے جو ہیں وہ اپنی اپنی ڈگر پر چل رہے ہیں، کوئی ہاتھ پیر چلا ہی نہیں رہا، کوئی ہمت پکڑ ہی نہیں رہا، سب جو ہے وہ صرف اور صرف ایک انتظار میں ہیں کہ کل کل اور کل، لیکن وہ کل کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اب دادا جان نے اپنی داڑھی جو تھی وہ دھوپ میں تو بیٹھ کر سفید کی نہیں تھی، ظاہری سی بات ہے عمر اور تجربے کے ساتھ ہی کی تھی۔ نرم لہجہ تھا اس کا، اور زندگی کا ایک لمبا تجربہ تھا دادا جی کے ساتھ۔
اب دادا جی نے دیکھا کہ بچے جو ہیں نا وہ والدین کی بات سن نہیں رہے، اور اگر سنتے ہیں تو ایک کان سے سن کر دوسرے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اب نا دادا نے دیکھا کہ بچوں کے اندر نا جس چیز کی کمی ہے وہ ہے موٹیویشن، اور یہاں پر آنے کے بعد دادا کو اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ برطانیہ میں رہنے والے جو بچے ہیں نا ان کے اوپر آپ کوئی بھی چیز امپوز نہیں کر سکتے، ان کو سختی سے کہیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ ورس ہی نکلے گا۔ اب جی دادے نے نا بچوں کو بات آہستہ آہستہ سمجھائی، اور بچوں کو آہستہ آہستہ سے نا جی موٹیویٹ کرنا شروع کیا، ان کو بار بار اس چیز پہ ہٹ کرنا شروع کیا کہ وہ سب جو ہیں آخر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آخر کون سی کل ہے جو کہ کل کو آئے گی اور وہ کل آ ہی نہیں رہا ہے۔ اب جی دادا جی نے نا کھانے کے ٹیبل پہ سب بچوں کو اپنے پاس بٹھانا شروع کر دیا، اور کھانے کے دوران نا آہستہ آہستہ کر کے اب دادا نے نا باتیں کرنی شروع کی۔ اب جب دادا نے یہ بات کہی نا کہ جس کل کا تم لوگ انتظار کر رہے ہو وہ کل کبھی نہیں آنی، تو یہ بات سن کر نا بچے خاموش ہو گئے، پورے گھر میں خاموشی چھا گئی، اور حارث نے آگے سے یہ جواب دیا کہ دادا ابو میں صحیح موقع کا انتظار کر رہا ہوں۔ مریم نے کہا کہ میں حالات بہتر ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، اور ایان مسکرا کر بولا کہ میں بس تھوڑا بڑا ہو جاؤں پھر سب کر لوں گا۔ یہ سب لیم ایکسکیوزز سے دادا کو پتا تھا کہ اصل میں جو مسئلہ ہے نا وہ ہمت نہیں ہو پا رہی، وہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اب جی دادا ابو مسکرائے اور آگے سے بولے کہ میرے بچوں، میں نے اپنی پوری عمر میں صرف اور صرف ایک ہی بات سیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ نقصان غلطی نہیں پہنچاتی بلکہ انتظار پہنچاتا ہے۔ ہم لوگ انتظار کرتے کرتے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے پچھتاوے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اگر تم لوگ اپنی زندگی میں انتظار کرنا چھوڑ دو اور اپنا فرسٹ سٹیپ لو تو کیا ہوگا، زندگی میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے گی، کوئی نقصان ہو جائے گا، تم لوگوں کو کوئی لاس ہو جائے گا، لیکن کیا کہ تم لوگوں کی زندگی میں پچھتاوا نہیں ہوگا۔ تم لوگ کل کو جا کے یہ نہیں کہو گے کہ کاش ہم اس وقت یہ کام کر لیتے تو آج ہماری زندگی زیادہ بہتر ہوتی۔ اس لیے انتظار کرنا چھوڑو اور پریکٹیکل کام کرو، وقت ضائع مت کرو، اور اپنی زندگی میں فیصلے لو۔ اب تینوں بچے نا یہ بات غور سے سن رہے تھے۔ اب مزید سونے پہ سہاگا دادا ابو نے یہ کہا اپنی مثال دے کے کہ جب میں جوان تھا نا تو میں بھی یہی سوچتا تھا کہ ایک دن سب کچھ بہتر ہو جائے گا، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے یہ بات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ آئی کہ بہتر دن خود چل کر نہیں آتے ہیں، بہتر دن ان لوگوں کے پاس آتے ہیں جو خود اٹھ کر ان کی طرف چلتے ہیں، اور انسان کو ہمت کرنی ہی پڑتی ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ اٹھ کر ہمت کرتے ہیں، کوئی ایکٹ کرتے ہیں، کوئی پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کے سروں پہ نہ تو سینگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں۔ وہ زندگی میں کامیاب اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انہوں نے قدم اٹھایا ہوتا ہے، انہوں نے کوئی فیصلہ لیا ہوتا ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی کچھ کرنے کی ہمت پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہو گے تو کبھی بھی وہ بہتر دن نہیں آئیں گے۔ حارث نے یہ سب جب سنا نا تو اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ دادا ابو مزید بولے کہ برطانیہ میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو کہ یہاں پر خالی ہاتھ آئے تھے، اور نہ ان کو یہاں کی انگلش لینگویج آتی تھی، نہ وہ یہاں کے نظام کو سمجھتے تھے، نہ ان کی یہاں پر کسی کے ساتھ جان پہچان تھی، وہ صرف اکیلے ہی آئے تھے، مگر وہ کامیاب ہوئے کیونکہ انہوں نے انتظار نہیں کیا، انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دھر کر بیٹھے رہے، وہ بہتر دنوں کے انتظار میں نہیں بیٹھے رہے، انہوں نے قدم اٹھایا۔ پھر انہوں نے نا دادا ابو نے کھڑکی سے باہر بارش کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پہ دیکھو ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے برطانیہ میں، اگر کوئی شخص اب یہاں پہ بارش رکنے کا انتظار کرتا رہے نا تو برطانیہ میں تو رہنے والے لوگوں کے کام ہو گئے، اور شاید یہ لوگ کبھی گھروں سے بھی باہر نہ نکل سکیں کیونکہ یہاں پر اتنی بارش ہوتی ہے، مگر یہاں پہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، یہاں پہ ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے کہ گھر سے باہر نکلنا ہے تو امبریلا ساتھ لے کر نکلنا پڑتا ہے، اور جب یہ لوگ ساتھ چھتری لے کر نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کرتے وہ اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ مینز کہ اگر آپ بارش کا رکنے کا انتظار کریں گے تو کبھی بھی آپ یہاں پہ کام نہیں کر سکتے، اب اس کا سلوشن آپ کو فائنڈ کرنا ہوگا۔ یہ بات جو تھی نا، یہ اگزامپل یہ بچوں کے دل میں اتر گئی، وہ سب موٹیویٹڈ ہو گئے کہ ہمیں بھی اب کچھ کرنا چاہیے۔ اب جی اگلے ہی دن نا حارث نے صرف نوکریاں دیکھی نہیں، ان کی صرف ایڈورٹائزمنٹ نہیں دیکھی بلکہ 10 جگہوں پہ نا نوکریوں کے لیے اس نے درخواستیں دے دیں۔ مریم نے کالج میں داخلے کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، اور ایان نے موبائل فون پر وقت ضائع کرنے کی بجائے روزانہ 1 گھنٹہ
پڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب شروع میں کچھ خاص نہ ہوا، حارث کو کئی ایک جگہوں سے انکار ملا، ریفیوزل ہوتا رہا، لیکن آخر کار اس کو ایک اچھی جگہ پر نوکری مل ہی گئی۔ مریم کو پڑھائی اور گھر کی ذمہ داریوں میں مشکل پیش آئی۔ ایان بھی کئی بار اپنی نئی عادت چھوڑنے کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن پھر کیا کہ وہ دوبارہ سے اس طرف ریوائیو کر جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے کوشش کر کے اپنی زندگی میں پڑھائی کو اپنی روٹین بنا ہی لیا۔ اب جی دادا ابو کی ایک بات ان تینوں کو ہمیشہ یاد رہی کہ ناکامی ایک واقعہ ہے، ہار مان لینا ایک فیصلہ ہے۔ انسان اسی وقت ناکام ہوتا ہے جب کہ وہ ہار مان لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے کرتے کرتے اب مہینے گزرتے گئے۔ حارث کو ایک اچھی فرم میں مزید ترقی مل گئی۔ مریم نے اب چونکہ داخلہ لے لیا ہوا تھا اور ودن ایئرز یعنی کہ دیکھتے ہی دیکھتے، سال گزرنے میں کون سا کو ٹائم لگتا ہے، 2 سالوں کے اندر اندر اس کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی اور وہ بھی ایک معزز پیشے میں اس نے قدم رکھ لیا۔ ایان یونیورسٹی میں داخل ہو گیا اور اپنے خاندان کا فخر بن گیا۔ ایک رات اب یہ پورا کا پورا خاندان کھانے کی میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ دادا ابو تو واپس پاکستان جا چکے تھے، مگر ان کی باتیں آج بھی اس گھر میں زندہ تھیں۔ والد نے مسکرا کر پوچھا کہ بتاؤ سب کچھ کیسے بدلا؟ اس پر حارث نے جواب دیا کہ جب ہم نے انتظار کرنا چھوڑ دیا۔ مریم نے کہا کہ جب ہم نے حالات کو الزام دینا چھوڑ دیا، اور ایان نے ہنستے ہوئے کہا کہ جب ہم نے اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کر لی۔ یہ سن کر والدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اصل کامیابی بڑی چھلانگوں سے نہیں آتی، روزانہ کے چھوٹے صحیح فیصلوں سے آتی ہے۔ اور اسی لمحے سب کو یہ احساس ہوا کہ زندگی کی سب سے بڑی طاقت نہ قسمت ہے، نہ حالات ہیں، اور نہ دوسروں کی مدد۔ زندگی کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ انسان ایک دن اپنے دل سے یہ کہے کہ میں تیار ہوں، میں اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، مجھے یہ سب کچھ اکیلے ہی کرنا ہے۔ جب ہم لوگ لیم ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں، ہم لوگ وقت کے انتظار میں رہتے ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ آج نہیں کل، کل کل اور کل، یقین مانے وہ کل کبھی نہیں آتا ہے۔ ہم صرف انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں اور وقت ہاتھ سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کہ ریت مٹھی میں سے پھسل جاتی ہے۔ کبھی بھی آپ لوگ اس چیز کے انتظار میں نہ رہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا۔ جو بھی کرنا ہے اس کا فیصلہ کیجئے، ڈٹرمنڈ ہو جائیں، اور ان تینوں کی طرح انہوں نے اپنے دادا کی بات پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں تبدیلی کا سفر اسی دن سے شروع کر لیا۔ اور آپ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی کا سفر آج ہی سے شروع کریں، بلکہ ابھی سے شروع کریں، کیونکہ انسان کی زندگی میں جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ ہے ایک ڈٹرمنٹ فیصلہ۔ جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو یقین مانیں ہم اس کام کی طرف اپنی پوری طاقت اور پوری ذمہ داری اور پوری انرجی لگا کر ہم اس کام کی طرف فوکس کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب انسان سچے دل سے کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اس کو کامیابی لازمی ملتی ہے۔ اب جب ہم کام کرنے میں لیم ایکسکیوزز ڈھونڈیں گے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں ڈھونڈیں گے کہ بھی آج میں بیمار ہوں، آج پیٹ میں درد ہے، آج دل نہیں کر رہا، آج موڈ نہیں ہو رہا، اور ابھی حالات بہتر نہیں ہیں، ابھی یہ پرابلمس چل رہی ہیں گھر میں، دس اینڈ دیٹ، یہ سب یقین مانے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے کام کے راستے میں وہ ہرڈلز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ہماری منزل کی طرف بڑھنے سے روکتی ہیں۔ اور صرف انسان کے اندر جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ ہے موٹیویشن، وہ ہے فیصلہ، وہ ہے ہمت۔ آپ کو آج ہی سے ہمت کرنی ہوگی۔ جب آپ ہمت کریں گے، آپ فیصلہ کریں گے، اور آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے کہ میں نے زندگی میں ناکام نہیں ہونا، کیونکہ ہار انسان تبھی مانتا ہے، انسان زندگی میں ناکام تبھی ہوتا ہے جب وہ اس چیز کو مینٹلی ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں ہار چکا ہوں۔ اور اس وقت انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں واقعی میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تھنک پازیٹیو، ڈو پازیٹیو، اور زندگی میں آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت، استقامت اور ان سب چیزوں پہ عمل کی توفیق بھی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ان کی زندگیوں میں اور آخرت میں کامیابیاں بھی عطا فرمائے۔ ملیں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔